بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہم نے سبق شروع کیا تھا انوکھی باتیں، جس میں ہم عجیب و غریب باتیں پڑھ رہے تھے نا، کہ جو نل کا ہے وہ کس طرح بات چیت کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو سورج مکھی کا پودا تھا وہ کس طرح رو رہا تھا اور ساتھ میں فریاد بھی کر رہا تھا نا۔ پھر ہم نے کس کے بارے میں پڑھا تھا بلب کے بارے میں، پھر چولہا کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہر ایک جو ہے وہ کوئی بچوں سے تنگ ہے تو کوئی انسانوں سے تنگ ہے، بڑوں سے تنگ ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک اپنی فریاد کر رہا ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کرنا چاہیے نا، کہ جب ہم کوئی بلب جو ہے وہ آن کر دیتے ہیں، لائٹ جو ہے، تو دن میں ہمیں لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر بھی ہم جو ہے اپنے لیے لائٹس جو کمروں میں آن کرتے ہیں اور اس کو اسی طرح آن ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو غلط بات ہے نا، اس سے تو ہمارا خود بھی نقصان ہوتا ہے اور ہمارے ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے نا۔ اب جو گیس ہے، پانی ہے، تو پانی، اب دیکھیں پانی جو ہے وہ کتنی ایک قیمتی نعمت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ پیدا کی ہے، تو ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے نا۔ اب اگر ہم اپنے لیے ایک گلاس پانی نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ہاف پی لیتے ہیں، آدھا جو ہے وہ ہم پی لیتے ہیں اور آدھا ہم ویسے ہی گرا دیتے ہیں، تو آپ خود سوچیں یہ پانی ضائع کرتے ہیں نا ہمیں اپنے لیے گلاس میں اتنا پانی نکالنا چاہیے جتنا ہم پی سکیں، اور باقی جو ہے وہ ہم ویسے ہی گرا دیتے ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے، ویسے ہی ہم پانی جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں نل کا۔ اب نل کا جو ہے وہ کس طرح وہ دوبارہ اپنی فریاد جو ہے وہ سناتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتا ہے پھر نل کا، اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کا مسئلہ ایک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کا مسئلہ ایک ہے، یعنی انسان ہمیں استعمال کم اور ضائع زیادہ کرتا ہے۔ میری مثال لیجئے، مجھے استعمال کرنے کے بعد بند نہیں کیا جاتا اور پانی بے مقصد بہتا رہتا ہے۔ پانی پیتے وقت آدھا گلاس پانی گلاس میں، آدھا پانی گلاس میں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں۔ جتنا پانی پینا ہو اتنا ڈالو۔ انسان پانی کو آلودہ بھی کرتا ہے، انسان پانی کو آلودہ بھی کرتا ہے، آلودہ مطلب گندا، ٹھیک ہے، گندا کرتا ہے۔ یہ جب دریاؤں اور نہروں کی شکل میں بہتا ہے تو اس میں گند ڈالتا ہے۔ انسان یہ بھول گیا ہے کہ اگر پانی اس دنیا سے ختم ہو گیا تو انسان بھی ختم ہو جائے گا۔ اب نل کا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم سب کا جو مسئلہ ہے، سورج مکھی، بلب، چولہا، وہ اس سے کہہ رہا ہے نل کا کہ ہم سب کا جو مسئلہ ہے وہ ایک ہے، یعنی انسان کیا کرتا ہے، استعمال اس کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی استعمال کرنے کی، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ استعمال زیادہ کرتا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری مثال لیجئے، میری آپ مثال لے لو کہ مجھے استعمال کرنے کے بعد بند نہیں کیا جاتا۔ اب اگر بچے آپ لوگ دیکھیں واش روم چلے جائیں یا نلکا کے پاس چلے جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ویسے ہی پانی جو ہے وہ بہتا رہتا ہے نا پانی، ٹھیک ہے، تو کوئی اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ نلکا جو ہے یہ بند کر دو، نہ کوئی اتنی زحمت کرتا ہے کہ اٹھ کر بڑا، ٹھیک ہے، کہ وہ جا کر اس پانی کو بند کر دیں، تو یہ تو غلط بات ہے، ہم ویسے ہی پانی ضائع کرتے ہیں۔ اب وہ اس سے کیا کہہ رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ اسی طرح بے مقصد، بغیر کسی مقصد کے وہ بہتا رہتا ہے۔ اب میں نے آپ لوگوں کو بات بتا دی نا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ایک گلاس پانی اپنے لیے نکال دیتے ہیں، آدھا پی لیتے ہیں، آدھا ویسے ہی پھینک دیتے ہیں، تو یہ اب انسان پانی کو آلودہ کیسے کرتا ہے، جب دریا اور نہروں کی شکل میں بہتا ہے، ٹھیک ہے، ہم جب چپس اور شوپرز سب کچھ اسی طرح چپس کھا لیتے ہیں تو اس کے جو ریپرز ہوتے ہیں وہ اسی طرح پھینک دیتے ہیں، جس طرح آپ لوگ اسکول میں بریک کے دوران کرتے ہو۔ ہم آپ لوگوں کو کتنا سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں اسکول کی مثال جو ہے وہ بھی گھر جیسی ہے، جس طرح اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح ہم اسکول کا بھی، اپنے گلی محلے کا بھی خیال رکھیں گے نا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں
کہ جتنا بھی گند ہوتا ہے اپنے گھروں سے اپنے گھر کو صاف کر لیتے ہیں، اور گند کیا کرتے ہیں وہ کہیں گلی میں اسی طرح پھینک دیتے ہیں، یا کبھی جو گند کا ڈھیر پڑا ہوا ہوگا وہ اس میں پھینک دیتے ہیں، تو ہوا آ جاتی ہے، وہ گند جو ہے وہ اپنے ساتھ وہ لے جاتی ہے نا، وہ کبھی ندی میں ہی چلا جاتا ہے، تو یہ ندیاں کہاں پر پھر جا کے بہتی ہیں، تو اسی دریاؤں میں جاتی ہے نا، وہ سارا گند جو ہے وہ وہاں پر چلا جاتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، یا لوگوں نے اپنے واش روم کے جو گٹرز ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے اس ندی میں پھینکے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کی بھی جو پائپس ہوتے ہیں وہ بھی اسی میں چلے جاتے ہیں، تو ہم اپنے پانی کو جو ہے وہ ہم خود ہی گندا کر دیتے ہیں۔ اب پیج نمبر 55 کی طرف آ جائے، پیج نمبر ہے 55۔ گیس، اب چولہا اب دوبارہ سے کیا کہہ رہا ہے، گیس بھی ایک قیمتی نعمت ہے، گیس بھی ایک قیمتی نعمت ہے جسے انسان ضائع کرتا ہے، جسے انسان ضائع کرتا ہے بلا ضرورت خرچ کرنا، ٹھیک ہے، مجھے استعمال کے بعد بند نہیں کرتا، ہیٹر بے مقصد جلتے رہتے ہیں، انسان اسی طرح بے رحمی سے مجھے استعمال کرتا رہا تو بہت جلد گیس اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ گیس بھی ایک قیمتی نعمت ہے جسے انسان ضائع کرتا ہے، مجھے استعمال کے بعد بند نہیں کرتا، ہیٹر بے مقصد جلتے رہتے ہیں، انسان اسی طرح بے رحمی سے مجھے استعمال کرتا رہا تو بہت جلد گیس اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اب چولہا جو ہے وہ دوبارہ سے کیا کہہ رہا ہے کہ جب سردیاں ہوتی ہیں ہم اپنے گھروں میں اپنے لیے ہیٹرز آن کرتے ہیں نا، تو یہ بھی ہم ایک طرح سے گیس کو جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں نا۔ پھر کیا ہوتا ہے اس سے کتنے مطلب اگر اس کا وہ گیس کمرے میں زیادہ دیر بند ہو جائے تو اس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر آپ گرم کمرے سے باہر نکلو گے تو آپ کو زکام بھی ہو سکتا ہے، تو کمرہ تو خیر ہمارے لیے گرم ہوگا لیکن اس کے کتنے زیادہ نقصانات بھی ہیں نا پھر، اور اگر یہی گیس ہم اپنے لیے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے استعمال کریں تو ہمیں فائدہ بھی بہت ہوتا ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو یہ گیس ہے اس کو بے مقصد ضائع نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، جتنی ہماری ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح انسان اسے اسی طرح بے رحمی سے ضائع کریں گے تو کیا ہوگا، یہ گیس اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اچھا نل کا اب پھر کیا کہہ رہے ہیں، میں تو انسانوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پانی، بجلی اور گیس سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، جو ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا وہ ناشکرا کہلاتا ہے، شکر نہ کرنے والا، ٹھیک ہے، ناشکرے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ سارا اور مانی دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یہ دونوں جو ہے وہ یہی باتیں سن رہے تھے، تینوں کی باتیں یہ دونوں سن رہے تھے نا بھائی بہن، تو یہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ خفا ہوئے اور آنکھوں میں ان لوگوں کے آنسو آ گئے، وہ دونوں اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے، انہوں نے تو کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، تو ہم نے بھی تو، آپ لوگوں نے کبھی سوچا تھا اس بارے میں کہ نل کا بھی بات چیت کر سکتا ہے، بجلی کا بلب بھی، ٹھیک ہے، اور چولہا بھی بات کر سکتا ہے، ہم نے تو کبھی ان باتوں پر غور ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے کیے پر مطلب وہ جو لوگ کر رہے تھے وہ مانی جو ہے وہ پول توڑتا تھا، پانی جو ہے وہ اسی طرح بہتا رہتا، اور چولہا بھی ہم اسی طرح بے مقصد جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی اس بارے میں تو سوچا بھی نہیں تھا، اور یہ دونوں کیا ہوئے اپنے کیے پر، یعنی یہ لوگ جو کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جو غلط کام یہ لوگ کر رہے تھے وہ اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہو گئے۔ تو کیا آپ لوگوں نے کبھی اس بارے میں سوچا تھا؟ ہمیں اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، اگر کبھی نہیں سوچا تو اب ہم سوچیں گے اس بارے میں، کہیں پر پانی نل کا کھلا دیکھیں گے تو اس کو بند کریں گے، ٹھیک ہے، جتنا پانی ہم پئیں گے اتنا ہی ہم اپنے لیے نکالیں گے، اپنے لیے گلاس میں نکالیں گے، ٹھیک ہے،
پانی جو ہے اس کو ایک ایک قطرہ ہم نے بچانا ہے. یہ آپ لوگ ان علاقوں میں کبھی دیکھ لینا کہ ان کو پانی کی کتنی ضرورت پڑتی ہے. اور پانی تو ان علاقوں میں مطلب کچھ علاقے اسی طرح ہے کہ اس میں پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں پانی کے ایک ایک قطرے کی قدر کرنی چاہیے. اگر یہ پانی جو ہے یہ اس دنیا سے ختم ہو گیا نا, تو ہم بالکل بھی ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے. ٹھیک ہے, ہم پانی کتنی زیادہ چیزوں میں استعمال کرتے ہیں, پیتے ہیں پانی کو. ٹھیک ہے, اگر ہم کوئی چائے بنا رہے ہو, سالن پکا رہے ہو, تو اس میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. واش رومز میں بھی ہم پانی استعمال کرتے ہیں. اور ہماری کتنی زیادہ ضرورتیں ہوتی ہیں پانی کی, تو ہمیں پانی کے ایک ایک قطرے کی قدر کرنی چاہیے. ساتھ میں بجلی جو ہے, اگر ہم بجلی نہیں بچائیں گے تو بل ہمارا زیادہ آئے گا نا, اور پھر ہم کس طرح سے پھر اتنے زیادہ زیادہ بل ہم دیں گے. اب گیس جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, تو ہمیں گیس کا بھی استعمال اتنا کرنا چاہیے جتنی ہمیں اس کی ضرورت ہو. ایکسرسائز انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ کلاس میں کریں گے. ٹھیک ہے.